آج سے قریب 70 برس پہلے خوشونت سنگھ نے ایک ناول لکھا تھا اے ٹرین ٹو پاکستان۔ آج کا جو پاکستان ہے اس کے کانٹیکس میں میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایک بک لکھوں یا ناول لکھوں جس کا نام ہو پاکستان اے ہائی جیک ٹرین۔ اور یہ جو ہائی جیک ٹرین ہے یہ ہم نے اس کو فزیکلی ابھی بولان پاس یعنی بلوچستان میں دیکھا کہ کس طرح بلوچ ریبلز نے ایک ٹرین کو ہائی جیک کیا۔ تو فزیکلی پاکستان ایک ہائی جیک ٹرین ہے۔ یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں کہ ایک سالم ٹرین کو ہائی جیک کر لیا جائے 400 مسافروں سمیت، اور پھر اس ٹرین کو ایسی جگہ لے جایا جائے جہاں سے مسافروں کو اتار کے اپنے ساتھ لے جائیں ریبلز جن کو وہ مشکوک سمجھے اور جن کو وہ بوڑھے خواتین اور بچے دیکھیں ان کو وہ چھوڑ دیں۔ اور یہ وہ ریبلز ہیں جن کو پاکستان کا میڈیا اور پاکستان کی سرکار دہشت گرد کہے گی۔ اب ریبلز اور دہشت گردوں کے بیچ فرق تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ دہشت گرد وہ ہوتے ہیں جو کسی کا خیال نہیں رکھتے، کسی کا بھی خیال نہیں رکھتے، وہ سب کو مار دیتے ہیں۔ 9/11 میں جن ہائی جیکرز نے جہازوں کو اڑایا اور ٹکرایا عمارتوں کے اندر، وہ دہشت گرد یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ ان عمارتوں کے اندر مسلمان ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، کرسچنز ہیں، جوز ہیں، ان میں سے کچھ کو چھوڑ دینا چاہیے، کچھ کو نہیں چھوڑنا چاہیے، کچھ عورتیں ہیں، بچے ہیں۔ انہوں نے بغیر کسی تفریق کے مارا، مگر یہ ریبلز اس میں ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پولیس سیکیورٹیز کے لوگ ہیں، جو فوجی ہیں، جو غیر بلوچ ہیں، جو جوان ہیں، ان کو ہم تھوڑا سبق چکھائیں گے تاکہ ان کی جو جنگ ہے پاکستان کے ساتھ وہ دنیا کو نظر آئے۔ اب وہ تو ریبلز یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو ایک دوسرا دیش ہی ٹریٹ کرتے ہیں اور ہم اپنے بلوچستان کی آزادی چاہ رہے ہیں۔ اور پورے پاکستان میں یہ جو آزادی کا نیریٹو ہے فلسطینیوں کے لیے یا کسی اور جو ان کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بہت پسند کیا جاتا ہے کہ دیکھیے یہ تو فریڈم فائٹرز ہیں، مگر ان کے اپنے دیش کے اندر جو فریڈم کی بات کرتے ہیں ان کو یہ فریڈم فائٹر نہیں کہتے، ان کو کہتے ہیں نہیں یہ دہشت گرد ہے۔ حماس کو یہ فریڈم فائٹر کہتے ہیں، یہ سارے کے سارے۔ اور اپنے جو ان کے دیش کے اندر جو ایک ایسا دیش ہے جس پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا، اس کے جو لوگ ہیں وہ فریڈم فائٹر نہیں ہیں، وہ دہشت گرد ہیں۔ اور ان کے ہی ایک لیڈر نے بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی کسی میڈیا کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے۔ انہوں نے جب ان سے پوچھا گیا کہ یہاں پہ کتنی ریٹ ہے پاکستان کی جو بلوچستان کے اندر چلتی ہے، تو مسٹر زہری نے یہ بات کی۔ میں چاہتا ہوں ایک چھوٹا سا کلپ پہلے آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ کتنے فیصد علاقے جو ہیں وہ اس وقت حکومت کی کنٹرول سے جا چکے ہیں؟ آپ کے سامنے بھائی، آپ کے سامنے بھائی۔ اب رات کو چلو نا کسی وزیر کو بولو گھومنے، میں خود گھوم نہیں سکتا، جہاز میں آؤں میرے بھائی۔ کہتے کتنے فیصد کو کیا فیصد؟ یہ مغرب پہ حملہ کرتے ہیں، پھر مشرق پہ حملہ کرتے ہیں، شمال پہ کرتے ہیں، پھر جنوب پہ کرتے ہیں۔ اتنے بڑے بلوچستان میں فیصد دیکھیں نا، آدھا پاکستان میں۔ شکریہ۔ تو یہ ایک بلوچستان کے بلوچ لیڈر ہے جو حکومت پاکستان کے ساتھ ہی ساری زندگی مل کے کام کرتے رہے، اپنے تعاون کا ہاتھ حکومت پاکستان کو دیتے رہے۔ جب ان سے پوچھا گیا، رپورٹر نے کہا کہ جناب کتنا کنٹرول ہے حکومت کا، تو انہوں نے کہا بھائی آپ کے سامنے ہے۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہائی جیک ٹرین ہے پاکستان، جس میں ٹرین ہائی جیک ہو گئی ہے، یہ سچویشن آپ کے سامنے ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، آپ کے سامنے ہے۔ جو ریبلز ہیں کبھی وہ شمال سے حملہ کرتے ہیں، کبھی وہ جنوب سے کرتے ہیں، کبھی وہ مشرق سے کرتے ہیں، کبھی وہ مغرب سے کرتے ہیں۔ یہ مان رہے ہیں ریالٹی خود پاکستان کے ایسے بلوچ پولیٹیشین
جو حکومت پاکستان کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ حال ہے وہاں بلوچستان کا. اچھا اب یہ جو خوشونت سنگھ کے ناول کی میں نے بات کی ہے ٹرین ٹو پاکستان، وہ منو ماجرا ایک فکشنل گاؤں تھا جو پاکستان اور بھارت کے بارڈر پہ تھا، یعنی پنجاب، دونوں پنجابوں کے بارڈر پہ تھا. اس کے ارد گرد وہ ناول گھومتا ہے خوشونت سنگھ کا. اور یہ ٹرین جو تھی، جو ٹرین ٹو پاکستان جو ان کا ناول ہے، وہ بہرحال پاکستان پہنچتی ہے اور دونوں طرف لاشوں کے انبار لگے ہوئے ہیں. سکھ بھی مرے اس پارٹیشن میں، ہندو بھی مرے، مسلمان بھی مرے. اور اب وہی ٹرین جو ٹرین ٹو پاکستان جا رہی تھی وہ پھر پنجاب یعنی پاکستانی پنجاب میں ہائی جیک ہو کے وہاں پڑی رہی. پھر وہی ٹرین وہاں سے نکل کے سندھ میں چلی گئی اور ذوالفقار علی بھٹو نے اس کو ہائی جیک کیا، اور وہ ٹرین جو تھی وہ پھر بلوچستان جب پہنچتی ہے تو اس کا کیا حشر ہوتا ہے وہ ہم نے 2 روز پہلے دیکھا. اور جو خود خبریں بی بی سی اردو والے بتا رہے ہیں یا پاکستان کے کچھ میڈیا آؤٹلیٹ بتا رہے ہیں، ان کے مطابق یہ ہے کہ جو ریبلز تھے جن کو پاکستان کی سرکار دہشت گرد کہتی ہے، وہ صاف کہہ رہے تھے مسافروں کو کہ آپ میں سے جو خواتین ہیں، جو بچے ہیں، جو بوڑھے ہیں، وہ چپ کر کے اتریں اور پیچھے دیکھے بغیر سیدھا پیدل چلتے جائیں اور اپنی جان بچائیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ جو آپ میں سے فوجی ہیں، جو حکومتی اہلکار ہیں، جو ISI کے لوگ ہیں، وہ اپنی ذرا شناخت کرائیں. تو یہ جنگ چل رہی ہے بلوچستان کی آزادی کے لیے ریبلز کے بیچ اور پاکستان کی فوج کے بیچ. اب پاکستانی فوج کو پنجاب میں وہ جو ہائی جیک ٹرین ہے پنجاب میں جو ہوا کرتی تھی وہاں پہ، جو اب وہاں سے نکل کے اب بلوچستان پہنچ گئی ہے اور فزیکلی ہائی جیک ہو گئی ہے، وہ اب پنجابی کیا کہہ رہے ہیں، پنجابی اپنی زبان میں بتاتے ہیں، پاکستانی فوج کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ کا کیا کردار ہے. میں نے ٹک ٹاک سے ایک ایسا ہی رینڈملی ایک ویڈیو کلپ پک کیا، پنجابی میں ہے. آئی ایم کانفیڈنٹ کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کیونکہ پنجابی ہندی اردو بھاشاؤں کے قریب ہے. تو ایک پنجابی نوجوان اپنے دکھ کو کس طرح بیان کرتا ہے اور ریالٹی کو کس طرح شو کرتا ہے، میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ دیکھیے. ਉਹ ਪਈ ਜੇ ਨੰਬਰ 1 ਉਹ ਪਏ ਜੇ ਫੌਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਲੀਬੀਆ ਨਾ ਬਣ ਜਾਓ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰ ਕੀ ਸਾਹਮਣਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਚੂਰਨ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਜੇ. ਆਹ ਪਈ ਜੇ ਤੇਰੀ ਨੰਬਰ 1, ਆਹ ਪਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਕ ਫੌਜ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 250 ਅਰਬ ਦੇਣਾ. ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੀ ਯਰਗਮਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ. ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਓ, 100 ਫੌਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, IS ਵਾਲੇ ਤੇ ISI ਵਾਲੇ ਤੇ ਫੌਜ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਯਰਗਮਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ. ਉਹਨਾਂ ਕੰਨ ਫੜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਨੇ. ਇਹ ਜੇ ਨੰਬਰ 1 ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ. ਉਹ ਸਾਲਿਓ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੂੰਹ ਵਹਾਈਏ ਕੌਮ ਨੂੰ. ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ. ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਹਿਦਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਯਰਗਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ. ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ. ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ. ਉਹ ਇਹ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਦਈ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਮਰਾਤਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MPM ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਰਗਮਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਉਹ ਲੜ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਓ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਫੌਜ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਲ ਪਈ. تو پنجاب کے اس دکھی نوجوان نے چند لفظوں میں 1.5 منٹ کے دوران پورا خاکہ کھینچ دیا کہ یہ پاکستانی فوج کا کیا کردار ہے اور انہی کا کیا دھرا ہے جس کی وجہ سے پوری کی پوری ٹرین کو یرغمال بنا لیا اور تمام مسافروں کو اپنے حوالے لے کے ان میں سے کچھ کو چھوڑ دیا اور کچھ کو اپنے ساتھ لے گئے. یہ دکھی جو نوجوان ہے، یہ صرف 1.5 منٹ کی اپنی بات چیت میں جو اس نے ٹک ٹاک پہ کی، اس میں ساری سچائی بیان کر گیا. شاید یہ والی ساری کی ساری سچائی تو میں اپنے ولاگ میں بھی ٹھیک سے سم اپ نہ کر سکوں جس طرح اس نوجوان نے اپنی دکھی دل کے ساتھ 1.5 منٹ کے اندر اپنی سچائی کو
پیش کر دیا, اپنی سچائی کو نہیں, در حقیقت پوری سچائی کو پیش کر دیا. اس نے یہاں تک بتا دیا کہ جو میں ابھی پیچھے بات کر رہا تھا کہ دہشت گردوں اور ریبلز میں کیا فرق ہوتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جن کو ہماری ریاست دہشت گرد کہتی ہے, یہ نوجوان کہہ رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا جس کو ہماری ریاست دہشت گرد کہتی ہے ان کا بھی آپ سلوک دیکھیے, وہ بھی کہتے ہیں کہ بچے, بوڑھے اور عورتیں چلے جائیں, ہم ان کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کرنا چاہتے, ہم صرف شناخت چیک کریں گے ان لوگوں کی. جو وہ نوجوان کہہ رہا ہے کہ اگر وہ پولیس کے, فوج کے, ISI کے لوگ ہیں, صرف ان کے ساتھ ہم برا سلوک کریں گے. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ جن کو وہ کہتا ہے کہ ریاست دہشت گرد کہتی ہے, یہ اتنے سینسیبل اور انسانی رویے والے لوگ ہیں جنہوں نے ٹرین کو یرغمال بنایا. اور وہ یہ لینگویج برت رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آن دا ادر ہینڈ جو ہماری فوج ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو عورتوں, بچوں پہ بھی ظلم ڈھائے بغیر نہیں رہتی. پھر اس نے ایک 3 سال کی بات کی ہے جس سے ہمیں اشارہ ملتا ہے, اندازہ ہوتا ہے کہ وہ PTI کا دکھ بیان کر رہا ہے, اور وہ شاید PTI کا سپورٹر ہے, لیکن PTI کا سپورٹر ہونے کے باوجود وہ کوئی غلط بات نہیں کر رہا. یہ بات حقیقت ہے کہ PTI کے ساتھ بھی جس طرح ظلم اس دوران ہوا ہے وہ ناقابل یقین ہے, اور اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے, کیونکہ PTI کے لوگ اس ظلم کے حقدار ہرگز نہیں تھے. لیکن یہ نوجوان PTI کے حوالے سے تو صرف ایک اشارہ دیتا ہے. اوورآل جو یہ باتیں 1.5 منٹ میں کرتا ہے, ان باتوں سے ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ نوجوان کلیئرٹی آف تھاٹ کے ساتھ, بہت ہی آرٹیکولیٹ طریقے کے ساتھ جو اصل پاکستان کے مسائل ہیں ان کو ٹو دا پوائنٹ بیان کر رہا تھا. تو یہ ہے وہ معاملہ کہ جو ٹرین ٹو پاکستان چلی تھی خوشونت سنگھ کی, وہ اب اس وقت بولان پاس یعنی بلوچستان میں یرغمال ہو چکی ہے اور ہائی جیک ہو چکی ہے, اور پاکستان خود ایک ہائی جیک ٹرین کی طرح کا دیش ہے. اور اس نوجوان نے جو بھی ہم نے جس کا کلپ دکھایا, آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ اس نے ساری سچائیاں بیان کر دیں. اب اس وقت جو یہ کرائسس چل رہا ہے ہائی جیک ٹرین ہونے کے بعد, اس پہ بے تحاشا رپورٹس پاکستان کے میڈیا کے اندر بھی اور انٹرنیشنل میڈیا کے اندر بھی آ رہی ہیں, اور ان رپورٹ سے آپ اور میں کچھ بھی اخذ کر سکتے ہیں, لیکن کچھ حقائق بالکل واضح ہیں جو اس نوجوان نے بھی بیان کیے, جو میں بھی بیان کر رہا ہوں. اور اس حادثے سے پہلے مولانا فضل الرحمان بھی ابھی غالباً 2 ہفتے پہلے پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر کہہ چکے ہیں. جو بات ابھی ایک بلوچ پولیٹیشین کی آپ نے میرے اس بلاگ میں دیکھی سنی, اس میں جو بلوچ پولیٹیشین کہہ رہے تھے کہ امن و امان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, وہ رپورٹر کو کہتے ہیں, وہی بات مولانا فضل الرحمان نے پارلیمنٹ کے اندر کی تھی, اور میں نے اپنے کئی شوز میں, اپنے کئی ولاگ میں وہ بات دکھائی ہے. میں چاہتا ہوں کہ ایک بار پھر وہ بات چیت آپ کو دکھاؤں اور سنواؤں. میرے علاقے میں ایسے ایریاز ہیں جس کو فوج نے بھی خالی کر دیا ہے, پولیس تو خالی کر چکی تھی. بتا دوں آپ کو, ایوان کو بتانا چاہتا ہوں, وہ علاقے کہ جو پولیس تو خالی کر چکی تھی لیکن فوج بھی خالی کر چکی ہے, اور جہاں پر جنگ ہو اور پولیس بھی نہ ہو اور فوج بھی نہ ہو تو وہ ایریا کس کے قبضے میں ہوگا اور وہاں کس کا ریٹ ہوگا. دل پہ ہاتھ رکھ کر مجھے کہنا پڑتا ہے, انتہائی درد دل کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت بلوچستان کے 5 سے 7 اضلاع اس پوزیشن میں ہیں کہ اگر وہ آزادی کا اعلان کر دیں تو اگلے دن اقوام متحدہ میں ان کی درخواست کو قبول کر لیا جائے گا اور پاکستان کو تقسیم تصور کیا جائے گا. کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ؟ میری گفتگو کو جذباتی گفتگو نہ سمجھا جائے.
میں جذباتی باتیں نہیں کیا کرتا، لیکن حقائق تک پہنچنے کے لیے پارلیمنٹ کو بھی پہنچنا ہوگا اور حکومت کو بھی پہنچنا ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان کا یہ کلپ میں پہلے بھی چند بار اپنے شوز میں اور ولاگ میں چلا چکا ہوں، اور آج بھی یہ اتنا ہی سچا معاملہ لگتا ہے جتنے سچے دل کے ساتھ مولانا نے یہ بات پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر کہی تھی۔ تو یہ ہے سچویشن اس وقت پاکستان، جو ایک ہائی جیک ٹرین کی صورت میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ وہ ٹرین جو 1947 کی پارٹیشن سے چلی تھی اور جس کا نقشہ خوشونت سنگھ نے اپنے ناول ٹرین ٹو پاکستان میں کھینچا تھا۔ اور اب اس وقت سچویشن یہ ہے کہ مولانا نے یہ کہا کہ اگر اب بلوچ یونائٹڈ نیشن کے پاس چلے جائیں اور اپنی انڈیپینڈنس مانگ لیں تو وہ انڈیپینڈنس بھی شاید ان کو مل جائے گی۔ وہ تو شاید کا بھی شبد یوز نہیں کر رہے، وہ تو میں یوز کر رہا ہوں۔ لیکن یہ بات اب ریالٹی ہے کہ بلوچ اب یونائٹڈ نیشنز کے پاس بھی پہنچ چکے ہیں، جیسا کہ آپ نے ٹیگ ٹی وی پہ میرا شو رزاق بلوچ کے ساتھ دیکھا ہوگا، میرے اور ولاگز دیکھے ہوں گے، اور آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ میں نے وہ خط آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا جو ڈاکٹر تارا چند نے امریکن بلوچ کانگریس کی طرف سے UN کے سیکرٹری جنرل کو لکھا تھا، جس میں انہوں نے ریفرنڈم اور انڈیپینڈنس کی مانگ کی تھی۔ تو اب تو یہ بھی ہو چکا ہوا ہے۔ تو وہ جو پاکستان ایک ہائی جیک ٹرین والا دیش ہے، اس کے بارے میں تو اب UN میں بھی بلوچ لوگوں نے اپنی آواز اٹھا دی۔ صرف انہوں نے ٹرین کو ہی ہائی جیک نہیں کیا، بلکہ انہوں نے پاکستان نے چونکہ ان کے دیش کو ہائی جیک کیا ہوا ہے، تو اس لیے انہوں نے اب UN کو کہا ہے کہ ہم یہ ٹرین کو ہائی جیک کر کے آپ کو میسج دے رہے ہیں، اور جو لیٹر آپ تک پہنچا ہے اب اس پہ کچھ کام کیجئے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے تو اپنی بات میں یہ تک کہہ دیا تھا کہ وہ اگر جائیں گے تو ان کو پکی انڈیپینڈنس مل جائے گی۔ وہ تو میں کہہ رہا ہوں شاید انڈیپینڈنس مل جائے گی، پرہیپس وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ڈیفینیٹلی مل جائے گی۔ اب سچویشن یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست بتانے کو تو ہم سب کو یہی بتا رہی ہے کہ ہم ان دہشت گردوں کوٹ ان کوٹ کے خلاف پوری کی پوری کارروائی کریں گے، اور ان کو مار بھی رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اور ان کی طرف سے یہ دعویٰ ہے، میں ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ اور ان کے سوشل میڈیا پہ جو بیانیے ہیں، میں ان کو ریبلز کہتا ہوں، اور ویسے تو پاکستان کی ریاست کو انہیں فریڈم فائٹر کہنا چاہیے۔ اگر وہ حماس کو فریڈم فائٹر کہتے ہیں تو یہ تو پکے فریڈم فائٹر ہیں جو بلوچ ریبلز ہیں۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بات یہ ہے کہ ہم اتنے مضبوط ہیں، اگر ہم میں سے چند کو آپ مار بھی دیں گے، اور جو ہم آپ کی تباہی و بربادی کر رہے ہیں، ہم نے جو آپ کی ٹرین کو اب ہائی جیک کر لیا ہے، کیونکہ آپ نے ہماری ٹرین کو کوئی 76 برسوں سے ہائی جیک کر کے رکھا ہوا ہے، اب ہم نے آپ کی ٹرین کو ٹوٹلی ہائی جیک کر لیا ہوا ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ اگر آپ ہماری ہائی جیک کی ہوئی ٹرین کو چھوڑیں گے تو ہم آپ کی جو دیش کی، جو پاکستان ایک ہائی جیک ٹرین بن چکا ہوا ہے، ہم پھر اس کو چھوڑ دیں گے۔ یہ میسج ہے ان کی طرف سے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا پاکستان کی ریاست اپنے طریقوں سے بدلاؤ لانے کی، پازیٹیو بدلاؤ لانے کی کوئی کوشش کرے گی، یا اسی طرح ان کی خواہش رہے گی کہ ان کی ٹرین اسی طرح ہائی جیک رہے۔